السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حالات غیر معمولی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کی سچویشن آج اڈیالہ جیل میں جب جج ابو الحسنات نے سائفر کیس کی سماعت شروع کی تو عمران خان کی تلخ کلامی اور اس کے بعد فائلیں اٹھا کر پھینک دی گئی۔ عمران خان کی طرف واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ جج صاحب اب آپ کون سا جرم ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سارے جرم ہم پر آپ ثابت کر پائیں گے؟ اور اس کے بعد جس طرح کی صورتحال نے جنم لیا وہ بڑی ہی غیر معمولی تھی۔ اس کے بعد کس طرح کے حالات پیدا ہوئے اور جج کے بعد جج نے کون سے ریمارکس دیے؟ کیا اس کے بعد عمران خان پر اور بھی مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں؟ اور آج عمران خان نے کہا کہ جج صاحب آپ کی کوئی بات نہیں مانی جاتی، آپ حکم دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اور آپ جو بھی اپنا ادھر سے آرڈر جاری کرتے ہیں اس کو ایک ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں کون سی ایسی سچویشن پیدا ہوئی جب عمران خان اتنے سیخ پا ہوئے اور کس بات پر اتنے غصے میں آ گئے؟ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے۔ سارے احوال پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو تفصیلاً آج جو کچھ عمران خان ورسز جج اور کورٹ روم کی جو سچویشن تھی اڈیالہ جیل میں اس سے آگاہ کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویلوگ کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین، آج بڑی ہی غیر معمولی اور ایک ایسی صورتحال نے جنم لیا جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہی نظر آ رہی تھی۔ عمران خان بڑے سیخ پا ہو گئے۔ یوزلی عام طور پر ایسے نظر نہیں آتا۔ عمران خان جب بھی کورٹ روم میں آتے ہیں بڑے ہی شائستگی کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے انداز میں ججز کے سامنے پیش آتے ہیں۔ آج ایسا ہوا کیا؟ کیا عمران خان نے ججز کے سامنے کیوں ایسے بات کی؟ کیوں فائلیں اٹھا کر دوباروں میں ماری گئی؟ ایسا کیوں حالات پیدا ہوئے؟ تو ایسے حالات نے تب جنم لیا کہ عمران خان کے کچھ وکیل جو ہیں اپنی ذاتی مصروفیات اور الیکشن میں بیزی ہونے کے باعث آج عدالت میں پیش نہ ہو سکے، جس پر آج جج نے کہا کہ آپ کے جو لیگل ٹیم ہے، آپ کی وکیل برادری جو ہے، اس کو بارہا دفعہ موقع فراہم کیے گئے لیکن سائفر کیس میں آپ کی طرف سے کوئی سینئر وکیل پیش نہیں ہو رہا، لہذا اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کی جانب سے آپ کو سرکاری وکیل مہیا کریں گے جو آپ کی طرف سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کریں گے اور آپ کے جو سارے آپ کے ڈیفنس کے جو مراحل ہیں اس کے اوپر آپ کی صفائی پیش کریں گے۔ اس پر عمران خان نے بڑے سیخ پا ہو گئے۔ عمران خان نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نہ چاہیں تو ہماری مرضی کے خلاف آپ وکیلوں کو تعینات کر دیں؟ یہ کس طرح، جس طرح سارے مراحل پہلے ایک رجیم چینج آپریشن کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ ان گھسپیٹھیوں کو ہمارے سر پہ مسلط کریں گے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ نہ تو کہ قانون اور نہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اپنے تمام ڈیفنس میں اپنے وکیلوں کو ہائر کریں، نہ کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ناظرین، دو وکیل جو ہیں وہ ایک شاہ محمود قریشی کی طرف سے اور ایک عمران خان کی طرف سے تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ سماعت شروع ہوتی ہے جس پر عمران خان کی طرف سے بڑی ہی ججز کے ساتھ جو جج ابو الحسنات اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ عمران خان کی بڑی گرما گرم بحث ہوتی ہے اور عمران خان کے بڑے تاریخی ریمارک سامنے آتے ہیں کہ اب آپ کون سا ایسا کیل ٹھوکنا چاہتے ہیں، اب آپ کون سا جرم ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ اس پر جج ابو الحسنات نے کہا کہ میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے آپ کو ریلیف دیا، میں نے آپ کو اس جیل میں سائیکل فراہم کی، آپ کے وکیلوں کے ساتھ میں نے آپ کی بات کروائی۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ 15 دن پہلے آپ آرڈر جاری کرتے ہیں لیکن آپ کے اس آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے باوجود میری وکیلوں کے ساتھ میری بات نہیں کروائی جاتی۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی اتنے سیخ پا اور غصے میں ہو گئے اور اس جوش میں انہوں نے، کیونکہ شاہ محمود قریشی جو ہے
وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا مناظر جب ان کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتاری ان کی گئی اور اس پر شاہ محمود قریشی نے اپنے اس وکیل سے جو آج عدالت کی طرف سے تعینات کیا گیا تھا, شاہ محمود قریشی نے وہ فائلیں پکڑی اور دیوار میں پھینک دی اور ایک دم سے بڑی ہی اس طرح کی حالات پیدا ہو گئے کہ جو سب کے جو جسے کہتے ہیں نا کنٹرول سے باہر جا رہے تھے. لیکن اس پر جو اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں جو یہ سارا ڈرامہ کیا, جو سارا کچھ ہوا وہ بڑا ہی غیر معمولی تھا. اور اس پر پھر جو عمران خان کی طرف سے اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے عدم اعتماد کیا گیا اور کہا گیا کہ کبھی بھی ہم ان وکیلوں پر یقین نہیں رکھتے جو اس طرح تعینات کر دیے گئے. عمران خان بلکہ اس طرح کہتے رہے کہ جج صاحب آپ واضح طور پر آرڈر جاری کرے کہ ان گھس بیٹھیوں کو جو ہمارے نرفز پر تعینات کر دیے گئے ان کو فوری حکم دے کہ ابھی ٹائم اسی وقت یہ باہر چلے جائے تاکہ پروسیڈنگ آگے بڑھے. اس کے باوجود آج اس طرح کی صورتحال تھی کہ فرد جرم بھی نہ ہی عائد ہو سکا اور یہ سارے معاملے کو اب یہ تو ہو گیا کہ جو آج صورتحال پیدا ہوئی. اب یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی تھی میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ ایسے شخص کو گرانا چاہ رہے ہیں جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ اس سائفر کیس کو اور انجوائے کریں گے. ابھی جب اسد مجید آ کر اس پر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے تو جب عمران خان اس سے پوچھیں گے تو عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی آپ اس سائفر کیس کو اور انجوائے کریں گے. ناظرین یہ ساری باتیں وہ شخص کر رہا ہے جس کے لیے ابھی تک زمین تنگ کر دی گئی ہے, ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ انتخابی نشان لے لیا گیا, اس کو جیل میں ڈالا گیا, اس کے اوپر سختیاں برتی جا رہی ہیں, اس کی پارٹی ختم کی جا رہی ہے, اس کو تا حیات جیل میں رکھنے کی باتیں کی جا رہی ہے, اس کو پھانسی لگانے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے, اس کو عمر قید کے اشارے مل رہے ہیں. لیکن وہ شخص پھر کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ اور اس کیس کو انجوائے کریں گے. جس طرح آپ نے اعظم خان کے بیان کو انجوائے کیا ابھی آپ اور انجوائے کریں گے. تو پھر آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اعصاب کا مضبوط وہ شخص ہے جو ان حالات میں بھی سروائیو کرتے ہوئے وہ تمام باتیں اور اپنی دیدہ دلیری سے آگے بڑھ رہا ہے. تو پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ عوام کا ایک جمع غفیر اس کے ساتھ ہے تو پھر اس کی طاقت 100 گنا بڑھ جاتی ہے. تو ناظرین اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سارے معاملات اس طرح ڈائیورٹ کیوں ہوئے, آج یہ ساری سچویشن اصل وجہ کیا تھی. اصل وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی طرف سے جو وکیل پیش ہوتے تھے یہ اکثر ایسے کیا جاتا ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کیے جاتے ہیں کہ آپ اس مرحلے کو آگے لے کر جائیں. تو ایسے اکثر پارٹیز کرتی ہیں. آپ نے نواز شریف کے کیس میں دیکھا کہ پرویز ملک صاحب جب پیش ہی نہیں ہوتے تھے عمران خان نے, آپ نے دیکھا کہ جب توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا دلوائی گئی آپ نے اس میں دیکھا کہ جو وکیل پرویز ملک صاحب تھے وہ پیش ہی نہیں ہوتے تھے. کبھی وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی پیٹ کا ایشو ہو گیا ہے, میں ہسپتال میں منتقل ہو رہا ہوں, میری سچویشن ایسی نہیں ہے. کبھی جج چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے. تو یہ بھی تو ڈیلنگ ٹیکٹس تھے نا. تو اگر آج پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ اس طرح کا کیا جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال, مجھے ایک اور بات بڑی حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کس چیز کی جلدی ہے. جس طرح یہ 5ویں گیئر میں یہ کیسز آگے بڑھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ جس طرح توشہ خانہ کے سارے کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہے لیکن جج سارے کیسز کو نظر انداز کرنے کے بعد اڈیالہ جیل پہنچتا ہے, عمران خان کی سماعت کرتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے. سائفر کیس میں گواہان کے جلدی سارے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں. سارے معاملات اسی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس بات کو پوسیبل بنایا جائے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے آپ نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے. بلکہ جس طرح شہباز شریف کہتے تھے کہ آپ دیوار کے ساتھ لگاتے نہیں بلکہ دیواروں میں چنوا رہے ہیں. تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اسی طرح کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں کہ عمران خان کو صرف دیوار کے ساتھ لگایا نہیں جا رہا
بلکہ دیواروں میں چنوانے کی تیاری کی جا رہی ہے. لیکن وہ بندہ پھر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سچویشن کو انجوائے کریں, کیونکہ ابھی پارٹی ختم نہیں ہوئی پی ٹی آئی, بلکہ پارٹی شروع ہوئی ہے. آپ نے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.